اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا کربلا کے حوالے سے سیشن نمبر 2 ہے، جس میں 3 اور 4 محرم کے حوالے سے مطلب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے اور جو ہے وہ ان پر کیا گزر رہی تھی حضرت امام حسین علیہ السلام پر، ان کے رفقا پر کس چیز سے آزمائش سے گزرے تھے، اور اس میں ہمارے لیے کیا ہوا. اور کل ہم نے جو ہے وہ 2 محرم کے حوالے سے سیشن کیا تھا، اور ہم نے یہ اس میں ڈسکس کیا تھا کہ اس کربلا کی جو لیگیسی ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے اور امت کی کیا ذمہ داریاں ہیں. وہ اگر آپ نے نہیں دیکھا، اگر آپ دیکھیں گے اس میں کافی ساری کام کی باتیں ملیں گی. اس کو بار بار دہرانے سے ویلاگ جو ہے وہ لیندی ہو جائے گا، تو اس کا ڈیوریشن بڑھ جائے گا. تو جو 3 اور 4 محرم کی جو خاص جو اس میں ہمارے لیے سبق ہے نا، وہ یہ سمجھ لیجیے کہ جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا کام بیفور دا اسٹارم، یعنی طوفان سے پہلے جو ہے نا وہ اطمینان کی کیفیت، یا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے انگلش میں کہتے ہیں فیتھ اوور فیئر، یعنی ایمان اور یقین جو ہے نا وہ غالب آیا اس پہ، جو ایمان یقین جو ہے وہ غالب آ جائے خوف پہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، اس حوالے سے چیزیں ہمارے لیے کیا ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج ہم بات کریں گے جس پہ 3 اور 4 محرم، وہ دن جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں خیمے نصب کیے اور باطل کی تیاری تیز ہونے لگی. تو 2 محرم کے تو وہ کر چکے تھے، لیکن یہ کہ جو 3 اور 4 محرم تھا نا، اس میں باطل جو ہے جو وہ ان کی تیاری تیز ہونے لگی. یزید کی فوج بڑھ رہی تھی، خیموں کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا تھا، اور ایک طرح کی جو ہے نا وہ ان پر نفسیاتی دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ وہ جو ہے وہ یزید کی بیعت کر لیں، ایک باطل حکمران. تو اب آپ دیکھیے کہ کیا کیفیت ہوگی کہ دشمن آپ کے سامنے ہے، تعداد بھی اس کی زیادہ ہے، اور آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئے ہیں، بچے بھی ہیں آپ کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کے عورتیں بھی ہیں. انسان بڑے سے بڑا انسان جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی گھر کی عورتوں کو لے کے اور بچوں کو لے کے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے. اب ایسے موقع پر جب کہ وہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو کوئی پاس ہی نہیں ہے، دوسری طرف بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ نمازیں بھی ہو رہی ہیں، اذان بھی دیا جا رہا ہے، اذان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی دی جا رہی ہے، اور سامنے انہی کا نواسہ بھی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کسی بھی لینتھ پہ جا سکتے ہیں، وسوسہ تو آتا ہے نا کہ یہ کسی بھی جو ہے نا وہ حد تک جا سکتے ہیں. اور ایسے موقع پر وہ کیا چیز تھی مطلب جس نے حضرت امام حسین کو، ان کے رفقا کو جو ہے نا وہ ثابت کرنے رکھا. اس پہ غور کرنا چاہیے. یہ کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے، اسی کے لیے تو محنت ہوتی ہے. یہ جو ہم ساری زندگی نماز پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح نیک بن جائیں، یہ کس لیے ہوتا ہے کہ ایسی آزمائش میں انسان آئے تو اس کی تیاری پہلے سے کرنی پڑتی ہے. اور پھر وہ ایک لمحہ جب یہ تو شیطان تو آخری جب تک سانس اکھڑنے تک لگا ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ، تو اس کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے. تو مومن جو ہے وہ ہر حالات کے لیے تیار رہتا ہے، اس کی وہ کیا کرتا ہے، تیاری کر کے رکھتا ہے. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جو ہیں اور ان کے جو رفقا ہیں، ان کے خیموں کے اندر کیا تھا، وہ خوف میں ابتلا کر رہے ہیں، نفسیاتی پر دباؤ ڈال رہے ہیں. ان کے خیموں کے اندر کیا تھا، سکون تھا، سیرینٹی، تلاوت کلام چل رہا تھا، اور ان کا فیتھ ایمان اللہ پر یقین تھا. تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ مشکل حالات میں مومن کا اصل ہتھیار کیا ہوتا ہے، توکل، صبر اور سکینت جو اللہ کی طرف سے اس کے توکل اور صبر کے نتیجے میں نازل ہوتی ہے. تو 3 محرم کو حضرت امام حسین نے دریا فرات کے قریب خیمے نصب کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچے، خواتین اور وفادار جانثار موجود تھے، ہم سب جانتے ہیں. خیموں میں کیا ہو رہی تھی، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، ذکر ہو رہا تھا، نماز اور صبر کا ماحول تھا. گویا کربلا عبادت کا خالص میدان بن چکا تھا. اب اس سے آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب ایسے ہی مشکل حالات میں مطلب بدر کا جو تھا، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا کہ رات کو وہ دعائیں کر رہے تھے اللہ سے کہ جی یہ جو 313 ہیں، اگر یہ شکست ہو گئے، یہ ہمارے شہید کر دیے گئے، تو پھر روئے زمین پر آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور پھر کیا ہوا کہ وہ صحابہ پر سکینت بھی نازل ہوئی، اور جو ہے وہ ان پر غنودگی چھا گئی ان کے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا رکھا، مضبوط رکھا. اور یہ مومنین کے ساتھ جو ہے اللہ کی سکینت جو ہے وہ نازل بھی ہوتی ہے. تو ابن زیاد نے عمر بن چوتھا محرم جب آیا تو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو کمان سونپی. یزیدی فوج کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی، خود کو کہتا ہے کہ بڑھتے جو ہے وہ 4000 ہو گئی. اور بار بار امام حسین علیہ السلام کو جو ہے نا وہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ بیعت کر لو، بیعت کر لو، بیعت کر لو. لیکن ہر بار آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے، میں ذلت کے ساتھ زندگی قبول نہیں کروں گا کہ بھئی. اور اس میں ان کا مطلب ذلت سے مراد ان کی کوئی انا نہیں تھی، مطلب ذلت کے ساتھ کہ بھئی حق کیا مراد تھی، کہ حق کے خلاف باطل کے سامنے جھک جانا. تو یہ ذلت کی بات ہے نا. یہ ایک آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ نواز رسول جو ہے وہ اتنی مطلب کمزوری جو ہے وہ اس کا مظاہرہ کریں گے. اچھا، اب یہاں پر ہم تھوڑی وہ اس آیت کو بھی یاد کر لیتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں نا یہ جو ہر روز کے حوالے سے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے. تو آج 3 اور 4 محرم کے حوالے سے جو ہے نا وہ ہمیں سیکھنا یہ ہے کہ کربلا جو قتال والا واقعہ ہوا وہ 10 محرم کو ہوا ہے، لیکن پریشر تو ہے نا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیا حالات ہوں گے، ہے نا. ایک خوف کا تو ماحول ہے نا، اس خوف پر کیسے قابو پایا، یہ ہمیں سیکھنا ہے. تو یہاں پر ہم قرآن کی جو آیت ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 11 کا اگر تذکرہ کریں تو یہ ہمیں اس میں جو سبق وہ سیکھا ہے 3 اور 4 محرم کے حوالے سے، اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ایسے موقع پر
تو ہمیں قرآن یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اہل ایمان کے دلوں کو سکون اور ثابت قدمی عطا کرتا ہے. جیسے کہ غزوہ بدر کے موقع پر فرمایا قرآن میں ہے نا، جس کا ترجمہ یہ کہ جب اللہ نے تمہیں اپنی طرف سے ایک اطمینان کے طور پر نیند کی کیفیت میں ڈھانپ دیا تاکہ تمہارے دل مضبوط ہوں اور قدم جما دیے جائیں. تو اس کو ہم کہیں گے کہ جیسے غنودگی ہے یا سکینت ہے. تو یہ کئی مواقع پہ جو مجاہدین ہیں نا، جنہوں نے جنگوں میں حصہ لیا ہے، وہ بتائیں گے آپ کو. اور یہ وہ سکینت تھی جو مومنین پہ نازل ہوئی، جو کربلا کے 72 جو شہداء ہیں ان پر نازل ہوئی. اس نے ان کو ثابت کرنے رکھا. ورنہ آگے 4000 ہیں، مطلب ایک آدمی ہے اس کے آگے دو 3 ہو نا تو بھی انسان خوف میں مبتلا ہوتا ہے. 72 کے سامنے 4000 اور بات کو کہتے ہیں 10,000. تو اس میں سکینت کا ہونا جو ہے وہ کس بات کی دلیل ہے؟ یقین کی دلیل ہے، ایمان کی دلیل ہے. تو ہمیں ایمان اور تقوی جو ہے نا وہ صبر اور کہتے ہیں صبر اور نماز سے بدل لو. تو یہ چیزیں جو ہے ڈیلی بیسس پہ جب ہماری اندر ہوں گی، روٹین ہوگی، اور اس طرح کی آزمائی جب پیش آئے گی، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. لیکن اگر آئے گی تو پھر وہ انسان جو ہے نا وہ کیا ہوگا، الٹے پیر بھاگے گا نہیں، خوف کا شکار نہیں ہوگا اور گیو ان نہیں کرے گا، ہتھیار نہیں ڈالے گا، ہے نا. تو اصولوں پر اگر آپ نے جو ہے نا وہ ایک نظریات کے اوپر اگر آپ نے زندگی گزارنی تو یہ جو انگریڈینٹس ہیں نا وہ ہونا چاہیے. کیونکہ آپ کو جب آپ جو حق کی بات کریں گے تو آپ کو خوف جو ہے نا وہ میں مبتلا کیا جائے گا، آپ پر نفسیاتی دباؤ ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جب چیزیں اندر ہوں گی، اللہ کی قربت، اللہ سے تعلق، آپ کو معرفت الہی ہوگی، اگر آپ عرفان کی منزلیں طے کیے ہوں گے تو آپ جو ہے وہ ایسے موقع پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں. تو جیسے غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو سکینت عطا فرمائی، ویسے ہی کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے دلوں میں عجیب سی روحانی تسکین تھی. ٹھیک ہے. اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ ایسے نہیں کہ وہ گئے اور یہ کوئی ایک جذباتی نہیں تھا. ایک مطلب کہتے ہیں نا کہ قرآن میں ہے کہ مومنوں کو جو ہے وہ جوڑ دیا گیا، ہلا دیے گئے، ہے نا. حتیٰ کہ جو ہے رسول، اللہ کے رسول اور جو ہے نا وہ بھی کہہ دیا، انہیں بھی اللہ سے کہا کہ جو ہے نا وہ اللہ کی مدد کہاں ہے. تو اللہ نے کہا کہ جو میری مدد ہے وہ کیا ہے، قریب ہے. تو اسی طرح جو کربلا کی جو تھی نا وہ ہر طرح سے مطلب ان کو خوف کے ذریعے اور دباؤ کے ذریعے، نفسیاتی دباؤ کے ذریعے ان کو جھنجھوڑا گیا. یہ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے. اور جس کے ذریعے کیا ہو رہا تھا، ان کو ثابت کرنے کے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر رہا تھا. وہ جو مقام ملا ہے حسنین کریمین کو جنت کے سرکار کا، وہ کشتری میں پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملا، وہ ان آزمائشوں سے گزرے ہیں تب جا کے ان کو مقام ملا ہے. اور یہ انہی کو تھا، مطلب وہی کر سکتے تھے. اور ان کے ظاہر سی بات ہے جو سچے پیروکار ہیں وہ اس ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. تو دشمنوں کے نظرے میں ہیں، پانی بند ہے، موت کے قریب ہیں، مگر ان کے خیموں میں کیا ہے؟ گھبراہٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ پر کامل بھروسہ. وہ یقین ہے ہمارے اندر، اس کے لیے ہم نے محنت کی ہے. کہاں کی محنت ہی نہیں. ہم تو ذرا سی باتوں پہ جو ہے نا گھبرا جاتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ جب ہم اس چیز کا تذکرہ تو کم از کم کریں نا، تاکہ ہم میں بھی جو ہے نا وہ ہمارا بھی فیتھ اوور فیئر ہو جائے، ایمان جو ہے وہ خوف پر غالب آ جائے. ٹھیک ہے. اور یہ جب یاد دھیان آئے گی تو شیطان تو آپ کو جو ہے نا وہ وسوسے ڈالے گا. تو جو سکینت کی کیفیت تھی نا، یہ دو طرح سے ہوتی ہے. ایک تو وہ لوگ دباؤ ڈال رہے ہیں، یزید کی جو فوج تھے، جو سعد بن ابی وقاص کیا نام تھا ان کا، جو اس کے ساتھ آئے تھے، عمر بن سعد بن ابی وقاص کے شاید بیٹے ہیں عمر بن سعد. تو یہ جو ہے وہ دباؤ بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا، ارے یہ ہو جائے گا، ارے سوچو ذرا اپنے بچوں کا سوچو، اپنے عورتوں کا سوچو، کیا ہو جائے گا ان کے ساتھ. تو یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ وہ وہاں پر وہ تھا، کامل بھروسہ تھا ان کے رفقا کے، اور وہ مطلب ایسے وہ بڑے مضبوط لوگ تھے. تو اس میں ہمارے لیے کیا، امت کے لیے کیا، ہمارے لیے آفیفی زمانہ کیا سبق ہے؟ اس میں سبق یہ ہے کہ جب ظاہری وسائل کم ہوں تو سکینت کی اصل طاقت ہے کہ آپ کیا ہے کہ جو آپ کو یقین ہے، اپنے اللہ پہ یقین ہے، آپ کو یقین ہے کہ جس مقصد کی لیے میں کھڑا ہوں، جو بات میں کر رہا ہوں وہ درست ہے. تو جب آپ کو یقین ہوگا کہ میں حق کے لیے کھڑا ہوں تو پھر اور اللہ کے لیے کھڑا ہوں تو اللہ کی مدد آئے گی سکینت کی صورت میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ہی دلوں کو مضبوط کرتا ہے جو سچائی پر کھڑے ہوں. تو تعلق باللہ جو ہے نا وہ جب وہ اعلیٰ درجے پہ ایک مومن کا ہونا لازمی ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ قرآن مجید پڑھیں گے، رسول اللہ کی سیرت پڑھیں گے، اہل بیت کی سیرت پڑھیں گے، اصحاب کی سیرت پڑھیں گے. انہوں نے کس طرح سے مطلب ایک موٹیویشن ہوگا نا کہ یہ بھی تو ہماری طرح ایک انسان ہی تھے نا. وہ فرق یہ ہے کہ ان کے دل ہمارے جیسے نہیں تھے، ان کے دل پاکیزہ تھے، ان کے دل روشن تھے. ہمارے دل جو ہے نا وہ روشن نہیں. بات زبان سے ہم کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ہمارے تو پھر ان کی ہمیں کیا کرنی پڑے گی؟ ان سے رہنمائی لینی پڑے گی. کربلا ہمیں سکھاتا ہے ظاہری طاقت سے زیادہ روحانی یقین اہم ہے. تو کیونکہ ہم کیا ہیں، باڈی مائنڈ سول، تو ہمیں جو ہے نا اپنی جو روحانی طاقت اپنے اندر جو ہے نا وہ پیدا کرنی چاہیے، اس کو مضبوط کرنا چاہیے. وہ کیسے ہوگا؟ ذکر، فکر، اللہ کی یاد سے. دنیا کی محبت جو ہے نا اس دنیا سے کی محبت کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے. جیسے سورہ کاف میں ہے نا کہ جو ہے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ جو ہے نا اپنی نگاہ نہ ہٹائیں ان لوگوں سے، مطلب جو اللہ کے راستے میں کام کریں، ان لوگوں کی طرف جو دنیا کی طرف جائیں، راغب ہیں، جن کی ساری کوششیں دنیا میں گم ہو گئی. تو آج کے جس دور میں ہمارے لیے سبق ہے کہ باطل کثیر ہو تو گھبرائیں نہیں.
ٹھیک ہے، سچ کا وزن زیادہ ہوتا ہے. تو آج بھی باطل ہے اور حق اور باطل کی جنگ تو ہے. تو اگر ہم حق کے لیے جانے کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو پہلے سے اپنا ذہن بنا لیں کہ گھبرانا نہیں ہے. ظلم کے وقت خاموشی بھی جرم ہے. تو اس سے کیا خاموشی سے کیا ہوگا؟ فتنہ پیدا ہوگا. فتنے کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الفتنہ تو اشد من القتل، یعنی فتنہ اتنی تب تو غارت کری ہو رہی ہے، جیسے جنگ ہو رہی ہے، خون خراب ہو رہا ہے، برا ہے. لیکن فتنہ جو ہے نا وہ اس سے بھی بڑا برا ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ اس سے ملک میں فساد پیدا ہوگا، فتنہ پیدا ہوگا، تو وہ جو ہے خون خراب ہوگا، تو جو ہے وہ آپ خاموش رہیں. 144 لگا دی جاتی ہے، دفعہ 144 اور یہ ظلم اور ظلم کو برداشت کریں، صبر کریں. اللہ آخرت میں جائے گا. اس سے کیا ہوگا؟ وہ ظلم بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا چلے گا، بڑھتا ہی چلا جائے گا. اور ایک معاشرہ کیا ہوگا؟ پھر کوئی صحت مند معاشرہ تھوڑی ہوگا، بیمار ہوگا. جیسے کہ آج ہمارا مسلمان ممالک ہیں، پاکستان، اپنے ملک کو دیکھ لیں، یہ کوئی صحت مند معاشرہ ہے. ذہنی مریض ہیں، ذہنی مریض بنا دیا گیا ہے. پتہ نہیں ہوتا، جب جن ہنسنے والی باتوں بھی ہنستے ہیں، رونے والی باتوں بھی ہنستے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کن باتوں پہ ہنس رہے ہیں. آپ نے میڈیا کو دیکھ لیں، حرکتیں دیکھ لیں، یہ ذہنی مریض نہیں ہے. روحانی طور پہ تو 0/0 سناٹا. تو خوف، فتنہ اور دھوکے باز میڈیا کے مقابلے میں ہمیں اپنی ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ تھامے رکھنا چاہیے. یہ گمراہ کر دے گا، میڈیا تو کر ہی رہا ہے، کیونکہ یہ باطل کو کرتے ہیں نا، ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ ایمان والے ہو جائیں گے، روحانی طور پہ مضبوط ہو جائیں گے، تو یہ جو دوسرے باطل نظریات ہیں، فیمنزم اور یہ نظم اور وہ ازم، اور تو یہ تو سب ختم ہو جائے گی. مطلب اس کی کوئی جگہ نہیں ہوگی معاشرے کے اندر. تو کربلا کا جو یہ جو ہر روز ہی کربلا ہے نا، یہ مطلب آج بھی کربلا جیسے حالات ہیں، حق و باطل ہے، ٹھیک ہے. آج بھی یزیدی ہیں، آج بھی حسینی ہیں. تو جیسے اب غزہ میں کتنا ہوا تباہی، مطلب ابھی تک ظلم ہو رہا ہے، لیکن خاموش ہے، امت خاموش ہے. بلکہ ان کے ساتھ تعاون بھی کریں. کچھ مسلمان والے، کچھ مسلمان نے جو ہے وہ ان کے ساتھ سہنگیوں کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی قائم کیے. تو یہ ان کو ہم کیا کہیں گے؟ ظالم ہی کہیں گے نا، کہ جو ظلم کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور خاموش وہ بنے ہوئے ہیں، تماشائی بنے ہوئے ہیں. تو جیسے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جب کھڑے ہوئے حق کے لیے، پتہ ہے لوگوں کے ظلم ہو رہا ہے. اور بنو امیہ جو ہے وہ صرف بات ملوکیت کی نہیں تھی کہ جی سلیکشن جو ہے وہ بائی فورس ہوا تھا، دین کی شکل بگاڑی جا رہی تھی، اور خوف اور ہراس کا ماحول تھا، اور جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پر حکمرانی کی جا رہی تھی، اور مخالفین کو لالچ، دھونس، دھمکی، رشوت، ہر طرح سے ان کو وہ کیا جا رہا تھا، اور دین کی سب سے بڑھ کے دین کی شکل بدلی جا رہی تھی. تو اگر ہم امام حسین کو ماننے والے ہیں تو ہمارا کردار صرف اشک بہانا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یاد کریں، اور ٹھیک ہے یاد کرنا چاہیے، اس واقعے کو زندہ رکھنا چاہیے، اس کا سوگ بھی منانا چاہیے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. ہمیں جو ہے نا وہ جو اس کا جو روحانی پہلو ہے، اور ان کی جو ان میں کیسے وہ ثابت قدم رہے، وہ سارے اوصاف جو ان 72 شہداء میں اور امام حسین تعالیٰ نے شو کیے نا، وہ ہمیں اپنے اندر کیا کرنا ہے؟ ڈیولپ کرنا ہے، اس کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. ورنہ بس یہ 10 محرم گزر گیا، اس بعد یہ وہ بات ختم ہو گئی. تو تین جو آج کا جو ہمیں پتہ لگتا ہے 3 اور 4 محرم جو تھا، اس میں اس خوف کو جو ہے نا اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیا. وہ کیسے تھا؟ اس طرح سے تھا کہ وہ پہلے سے ہی ان کا تعلق تھا. یہ تو شروع سے کرنا، یہ نہیں کہ جی اب یزیدی آیا اب ہم تعلق بنائیں گے اللہ سے، 2 دن میں کیسے تعلق بنے گا؟ یہ تو پریکٹس ہے. یہ جیسے وہ ہوتا ہے نا، جب جو باکسر ہوتا ہے وہ ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے، جم جاتا ہے اپنے آپ کو، اور جب فائنل جب مقابلے کا دن آتا ہے تو پھر وہ اپنا جوہر دکھاتا ہے نا. تو یہ جوہر ان میں تھے نا، تبھی تو ان پر ایک سکون کی کیفیت تھی. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی وہ سکینت عطا فرما، روحانی قربت عطا فرما، اور ہمیں ایسا ایمان عطا فرما جو خوف کے اوپر غالب آنے والا ہو، جو شیطان کے وسوسوں اور جب وہ ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھے، جیسا آپ نے بدر کے صحابہ کو عطا کیا اور کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کو عطا فرمایا. اور ہمیں ہر آزمائش میں یا اللہ ثابت قدم رہنے کی توفیق دیجیے، اور مظلوم امت کو نصرت عطا کیجیے، اور ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا جو ہیں وہ والا کردار عطا فرمائیے. اور جو غزہ کے مسلمان ہیں، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یا رب العالمین ان کو سب سے پہلے ثابت قدم عطا فرمائیے، اور غیب سے جو ہے نا ان کی مدد فرما دیجیے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ جاگیں اور ان کی مدد کو پہنچے، اور جو صہیونیت ہے یا رب العالمین اس کا خاتمہ فرما دیجیے. جھوٹ کے اوپر یہ ساری چیزیں یا رب العالمین آپ کے نام کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ زمین دی، ہولی لینڈ دی، اور یہ دیا، اور وہ جھوٹ پہ مبنی ہے. کیونکہ اگر آپ کا ان سے کوئی وعدہ تھا بھی تو اس کی وہ انکنڈیشن نہیں تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نسل پرست تو ہے نہیں، آپ نسل پرست نہیں ہیں. تو وہ جو ہے جو وعدہ تھا وہ اس کے پیچھے یہ تھا کہ اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ میری نصرت کا وعدہ نہیں ہے. اور وہ وعدے کو توڑ چکے نا، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا. اور جب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا یا کہ تم اپنے وعدے کو پورا کرو تو میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا. لیکن یہ توڑتے ہیں وعدے کو، اور جو بھی نبی آتا ہے یا رب العالمین جو حق لے کر آتا ہے تو وہ ان کی خواہش کے خلاف ہوتا ہے تو اس کو جھٹلاتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں. یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی کوشش کی انہوں نے. تو یا رب العالمین ہمیں یہ مغضوب قوم جو ہے نا اس کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں رسوا نہ فرمائیے. وہ کہ ہم ہو رہے ہیں ان کے ہاتھ میں، اس کا مطلب ہمارے مسلمانوں کے جو اعمال ہیں وہ اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ یہ بھی ایک آپ کی ناراضگی کا وہ ہے نا کہ ہم پر جو ہے نا وہ ہم مغضوب قوم کے ذریعے جو ہے نا ہمیں رسوا ہو رہا ہے دنیا میں.
تو یا رب العالمین ہمیں اور ہمارے قرآنوں کو توفیق دے کہ ہم آپ کی طرف پلٹیں اور دنیا سے اپنا حصہ ضرور لیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ آپ کو چھوڑ کے جو ہے نا وہ دوسرے جگہوں پہ چکر لگا رہے ہیں. ان سے قبلہ جو ہے وہ ان کی طرف کیا ہوا ہم نے، کبھی واشنگٹن کی طرف، کبھی ماسکو کی طرف، کبھی تل ابیب کی طرف. تو استغفر اللہ. تو یا رب العالمین ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأهله آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.